سیالکوٹ میں آج ایک ہجوم نے اپنے طور پر مسلمان ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے ایک سری لنکن شہری کو ایک مبینہ بے حرمتی کے واقعے کے بعد اس پر تشدد کر کے، بہیمانہ تشدد کر کے پہلے اسے بے حال کیا اور اس کے بعد اسے غالباً جاں کنی کے عالم میں ہی زندہ جلا دیا گیا۔ ایک آپ سے بات کہوں گا کہ آج جو واقعہ سیالکوٹ میں ہوا، کچھ افسوس کے کلمات تو ہم کہتے ہیں۔ کیسا معاشرہ ہم نے بنا رہے نہیں ہیں، کیسا معاشرہ ہم نے بنا ڈالا ہے۔ ایسی چیزیں کر کے یا ایسے جب وارداتیں ہوتی ہیں، انسیڈنٹس ہوتا ہے، اور کسی کا دماغ جو ہلا ہوا ہے کہ یہاں پہ آ کے کوئی پیسے یہاں لگائے گا۔ سیالکوٹ میں آج ایک ہجوم نے اپنے طور پر مسلمان ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے ایک سری لنکن شہری کو ایک مبینہ بے حرمتی کے واقعے کے بعد اس پر تشدد کر کے، بہیمانہ تشدد کر کے پہلے اسے بے حال کیا اور اس کے بعد اسے غالباً جاں کنی کے عالم میں ہی زندہ جلا دیا گیا۔ اس قسم کے واقعات انڈیا میں اگر ہوں تو چلو سمجھ میں آ رہا ہے، مسلمانوں کو وہاں گھسیٹ کر کے مارا جا رہا ہے اور بہت کچھ اور کیا جا رہا ہے، کلاڑی سے مارا جا رہا ہے، میں اپنے پروگراموں میں تذکرہ کر چکا ہوں۔ لیکن اس سیالکوٹ کے واقعے کے بعد جب دو بھائیوں کو وہاں چوری کا الزام لگا کر کے اور آپ نے مار دیا تھا، اس کے بعد سے میں یہ سمجھ رہا تھا کہ گویا ہم میں سے وہ حیوانیت اب مفقود ہو گئی ہے، لیکن I was totally completely wrong۔ اس ہجوم نے اپنے طور پر حب رسول کا ثبوت دیتے ہوئے اس سری لنکن مینیجر کو، اس ایک فیکٹری کے مینیجر کو زندہ جلا کر اپنے مسلمان ہونے کا اپنے طور پر ثبوت دیا۔ اس ایک واقعے کی جانب بھی آتے ہیں، لیکن یہ واقعہ اتنا تنازع کا شکار ہرگز نہ ہوتا اگر تو عمران خان جیسا بے حس، نکما، نٹھلا، باتوں کا سوداگر اگر اس واقعے پر سیاست چمکانے کے لیے ٹویٹ نہ کر دیتا۔ عمران خان اپنے ٹویٹ میں جو لکھتا ہے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آجا یار، ایک تو ہمارے ساتھ مسائل بھی ہے نا بھائی۔ اللہ اکبر۔ آج اصل میں دو مختلف معاملات پر گفتگو کا بیڑا اٹھایا تھا میں نے، اور دونوں انتہائی اہم ترین معاملات۔ اس بیچ میں کہیں عمران خان صاحب جو ہیں وہ آ کر کے انہوں نے اپنی گردن دے دی، حالانکہ آج میں نے ان کو اس حوالے سے کم از کم زحمت نہیں دینی تھی۔ عمران خان صاحب فرماتے ہیں کہ سیالکوٹ میں مشتعل گروہ کا ایک کارخانے پر گھناؤنا حملہ اور سری لنکن مینیجر کا زندہ جلایا جانا پاکستان کے لیے ایک شرمناک دن ہے۔ کوئی دو رائے نہیں، کوئی دو رائے نہیں اس میں۔ آگے فرماتے ہیں میں خود تحقیقات کی نگرانی کر رہا ہوں اور دو ٹوک انداز میں واضح کر دوں کہ ذمہ داروں کو کڑی سزائیں دی جائیں گی۔ یہاں گڑبڑ ہے، یہاں جھول جال ہے، یہاں جھول جال ہے۔ اب جھوٹ بول رہا ہے یہ۔ پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں واحد شرمناک دن نہیں ہے۔ اس سے پہلے ایک شرمناک دن ہمیں اس وقت بھی دیکھنا پڑا تھا جب آپ اس نام نہاد اسلامی جمہوریہ کے ٹھیکیدار، مالک، والی، پرائم منسٹر کٹ پتلی سے ہی مگر بنا دیے گئے تھے۔ ایک شرمناک دن ہم پاکستانیوں نے وہ دیکھا۔ دوسرا دن آج ہے کہ جب سیالکوٹ میں یہ اتنا گھناؤنا واقعہ، اتنا سانحہ پیش آیا ہے۔ اور دوسری بات، عمران خان نے اگر کہہ دیا کہ میں خود تحقیقات کی نگرانی کر رہا ہوں تو اس سرزمین پر کوئی مائی کا لال نہیں۔ جیمز بانڈ آسمان سے اتر آئے، جیمز بانڈ سیریز کے وہ تمام لوگ جو اس دنیا میں نہیں رہے، اللہ کو پیارے ہو گئے، وہ سالے اپنی قبروں کو پھاڑ کے نکل آئیں
کسی کا باپ بھی اس واقعے کے ملزمان کو سزا نہیں دے سکتا. مارک ایک آپ سے بات کہوں گا کہ آج جو واقعہ سیالکوٹ میں ہوا، کچھ افسوس کے کلمات تو ہم کہتے ہیں. کون سا کیسا معاشرہ ہم نے بنا رہے نہیں ہیں، کیسا معاشرہ ہم نے بنا ڈالا ہے. ایسی چیزیں کر کے یا ایسے جب وارداتیں ہوتی ہیں، انسیڈنٹس ہوتا ہے، اور کسی کا دماغ جو ہلا ہوا ہے کہ یہاں پہ آ کے کوئی پیسے یہاں لگائے گا، ہم ایک ڈیسٹینیشن بن جائیں گے فورن کیپٹل کے، یہاں پہ ٹورسٹ آیا کریں گے، یہاں پہ دنیا آیا کرے گی. ہمارے حالات ٹھیک ہوتے، جو بے قدری ہمارے روپے کی ہو گئی ہے، دنیا کے تمام چھٹی منانے والے وہ یہاں پہ آئے ہوتے کہ اس سے سستا ملک کوئی نہیں ہے. ایک پاؤنڈ جو ہے پتہ نہیں 200 کے برابر ہے، اور ایک ڈالر جو ہے 175 76 77 تک پہنچ رہا ہے. اچھا، اور ایک ہے کہ پورا معاشرہ کیا وہ پریفر کیا کرتا ہے؟ گنگ رہنا، بات نہیں کرنی، حساس معاملہ ہے، کچھ کہنا نہیں پلیز. اب یہ جو آج ہوا ہے واقعہ، اس کا پاکستان کا جو امیج ہے، پاکستان کا جو نام ہے، ایک جو پہلے ہی کوئی اتنا درخشاں حروف میں دنیا کی کاؤنسلز میں نہیں لکھا جاتا، مگر کیا لوگ کہیں گے کہ یہ کیسا ملک ہے. اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ بات ایک جو ہے سچ حقیقت جو ہوتی ہے، ہم جو اپنے آپ کو اسلامی یہ کہتے ہیں اور اسلامی وہ کہتے ہیں، ہم بولنے، ہمارے میں ہمت نہیں ہے بولنے کی. وہ نہ بات کرے، وہ نہ بات کرے، فلاں برا منا جائے گا، فلاں ایسے کر جائے گا. ایک ایسا ہی واقعہ مئی میں ہوا تھا فیصل آباد میں. 2 نرسیں تھیں، ان پہ الزام یہی لگا جس الزام پہ آج سیالکوٹ کا واقعہ ہوا ہے. میں نے 2 منٹ پہلے میں نے تب وہاں تفتیشی سے بات کی تھی. میں نے کہا یار وہ ابھی تک جیل میں ہیں، یہ باہر ہیں؟ تو ان کا جواب تھا تفتیشی کا کہ جی 20 دن تک سے پہلے تک تو وہ جیل میں تھے. واقعہ مئی کا، یہ سال اب ختم ہونے والا ہے، وہ 2 بیچاریاں وہیں پہ ہیں. ہم بھاشن کہاں سے نہیں سنتے، جوڈیشری سے، فلانے سے، ڈمکانے سے، اور کورٹس کو پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے، کچھ ایکشن نہیں لے سکتے. اور یہ جو انتظامیہ آپ کہتے ہیں جو ہم پہ روب ڈالتی ہے، جو کوئی نہتا مل جائے تو اوئے ہوئے ہوئے اس کی جو شامت آتی ہے. جب ایسے کیسز ہوتے ہیں تو آپ وہاں کھڑے نہیں ہو سکتے، کوئی سٹینڈ نہیں لے سکتے. سارے جو ہیں یاد وہ یہاں سے ہٹاؤ اور مقدمہ درج کر دو. جی چلیں، اب میں اس سے زیادہ کہ آپ کو میں پریشان نہیں کرنا چاہتا کہ آپ کی پریشانی میں اضافہ ہوگا کہ پتہ نہیں یہ نہ کہہ دے وہ نہ کہہ دے. پر یہ خدا کی قسم شرم سے مطلب ڈوب مرنے کا مقام ہے پاکستانی معاشرے کے لیے. مسلمان تاثیر کس لیے مارا؟ تو نے یہی کہا تھا کہ لا مس یوز ہوتا ہے. ہم وہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ لا مس یوز ہوتا ہے. عجیب ملک ہم نے بنا دیے. تو آپ کہتے ہیں ایسے ملک میں ایکسپورٹس بھی زیادہ ہوں، یہ بھی ہو، سرکولر ڈیٹ بھی ختم ہو جائے، آئی ایم ایف جو ہے ہمارے آگے آ کے جھک جائے، اور یہ ملک ایسا ہے $6 بلین ہم لینے گئے تھے، وہ ہمیں پورے نہیں ملے. $1 بلین کی اس سال ہم بھیک مانگنا شروع ہوئے، اور وہ جو ہمیں لتاڑ کے بھگو کے، وہ جو آپ کے لاہور دفتر کے پاس مغل پورہ وہ کیا کہتے ہیں، کون سا وہ تھانہ ہے، وہاں پہ اتنا بھگو کے چھترول نہیں ہوتا جو آئی ایم ایف ہمارا کر رہا ہے. کس کا کر رہا ہے؟ اسلامی دنیا کی واحد ایٹمی قوت، اس کا جو چھترول ہو رہا ہے. وہ ہم نے سب کچھ کر دیا ہے. تو ٹھیک ہے، بات تو سن لے. آپ کو کیوں، آپ کی پریشانی آج کیوں اتنی وہ جلدی وہ ہو رہی ہے؟